السلام علیکم ڈیئر ویورز، سیونتھ ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے باب نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ پیرس خانہ جات بنانا، یعنی اس کا مطلب ہے لسٹنگ اپلیکیشنز کے ذریعے پیرس خانہ جات تیار کی جائے گی۔ شمار کنندہ ٹیب میں موجود اس اپلیکیشنز کے ذریعے شمار کنندہ 3 دنوں کے اندر یعنی 3 دنوں میں اپنے تجویز کردہ بلاک میں موجود تمام عمارتوں کو ان کی نوعیت کے مطابق شمار کر کے ان عمارتوں میں موجود تمام گھرانوں اور معاشی اداروں کے قوائف کی ڈیجیٹل پیرس بنائے گا۔ پیارے ویورز، یہ تو واضح ہو گیا کہ لسٹنگ اپلیکیشن یہ جدید ڈیجیٹل ڈیوائس میں ایک اپلیکیشن ہے۔ اس اپلیکیشنز کے ذریعے شمار کنندہ جو ہے وہ 3 دنوں کے اندر اس متعلقہ جو بلاک ان کو دیا گیا اس کے تمام عمارتوں کی اور ان کی نوعیت کہ وہ کس یونٹ کے ہیں، یا رہائشی بلڈنگز ہے، عمارت ہے یا معاشی ہے، یعنی ان تمام عمارتوں میں تمام موجود گھروں اور گھرانوں اور معاشی اداروں کے قوائف درج کرنا ہے۔ یعنی اس اپلیکیشن کا مین کام ہے تجویز کردہ بلاک میں تمام عمارتوں اور ان کی نوعیت اور ان عمارتوں میں گھرانوں اور معاشی اداروں کے قوائف درج کرنا ہے۔ پیارے ویور، شمار کنندہ کو یہ 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن میں اس نے اسے مکمل کرنا ہے۔ اگر 3 دن کے بعد بھی اگر چوتھے دن بھی اس کو یاد آیا کہ شمار کنندہ کو اچانک پتہ چلے کہ بلاک میں کوئی مکان یا ڈھانچہ یا یونٹ اندراج سے رہ گیا ہے، اسی صورت میں شمار کنندہ تجویز کردہ ٹائم میں لسٹنگ اپلیکیشنز میں سے اس کا اندراج کر سکتا ہے۔ پیارے ویورز، شمار کنندہ کا ٹیبلٹ جیسے ہی انٹرنیٹ سے منسلک ہوگا، لسٹنگ اپلیکیشنز میں درج تمام گھرانے پی بی ایس سینٹرل سرور پر خود بخود اپلوڈ ہو جائیں گے۔ ٹیبلٹ میں فراہم کردہ سمز کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کی جاتی ہے۔ پیارے ویورز، شمار کنندہ متعلقہ گھر میں گھرانوں کی افراد قوائف کے ساتھ ساتھ گھر کی معلومات درج کرے گی۔ معاشی سرگرمی کی صورت میں شمار کنندہ کو متعلقہ معاشی یونٹ میں اگر کوئی شخص رہ رہا ہو تو اس کا بھی اندراج کرنا ہوگا۔ پیارے ویورز، درجیل ڈائیگرامز کی مدد سے عمارت کی نوعیت اور اس کے اندراج کی وضاحت کی گئی ہے۔ دیکھو اس ڈائیگرام کو دیکھو، اگر کوئی عمارت رہائشی طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس میں وہ گھر میں 3 یا کم منزلہ گھر ہو، ٹھیک ہے، گھر کتنے منزل ہو، اور وہ گھر رہائشی اس گھر میں رہائشی یونٹ کتنے ہو، یعنی ایک گھر کے اندر کتنے اور خاندان رہ رہے ہو۔ ایک گھر میں 1 سے زائد گھرانے ہو سکتے، ان کو پھر الگ نمبر دینا ہے، یونٹ دینا ہے۔ فار ایگزامپل گھرانہ نمبر 1 یعنی گھرانہ نمبر 2 اور گھرانہ نمبر 3۔ ایک گھر میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج بھی کرنا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر اور بھی گھر موجود ہو یعنی خاندان موجود ہو تو ان کو یونٹ نمبر 1 یونٹ نمبر 2 اس طرح نمبر دے سکتے ہیں۔ اسپیشل کیس 3 یا کم منزلہ عمارت رہائشی یونٹ، ٹھیک ہے، اس میں اگر رہائشی یونٹ ہو تو اس کو آپ پلیٹ نمبر 1 پلیٹ نمبر 2 یعنی پلیٹ نمبر 3 یعنی ان تینوں کے جگہ پہ اگر آپ استعمال کریں یونٹ نمبر 1 یونٹ نمبر 3، ایک پلیٹ میں 1 سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک ہی گلی ہے، اس گلی میں 2-3 فلیٹ ہے،
ٹھیک ہے، اور یا ایک بلڈنگ ہے اس میں تقریباً 3 منزلہ ہے، اس میں 3 پلیٹس ہیں، تو ایک پلیٹ کے اندر اگر مزید گھر ہو، خاندان وہاں پہ گھرانے رہ رہے ہو تو ان کو پھر یونٹ کا نمبر دے سکتے ہو۔ پلیٹ میں موجود تمام گھرانوں کو الگ الگ اندراج کرنا ہے، پھر ہر گھر کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ اور 4 یا زائد منزل ہو، رہائشی یونٹ پلیٹ، اور پھر ایک پلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں، پلیٹ میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ پھر اگر ایک 4 منزلہ بلڈنگ ہو اور وہ رہائشی طور پر استعمال ہو رہا ہو اور اس میں ایک پلیٹ میں زیادہ خاندان رہ رہے ہو تو ان کا بھی اسی طرح یونٹ دینے ہیں۔ گھرانے کی سطح پر کی جانے والی معاشی سرگرمی جس سے گھرانے کی کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو تو اس کا اندراج بھی، اگر وہاں پر ایک رہائشی گھر ہے اور اس میں کوئی معاشی کارنر بھی ہے، اس کا بھی الگ اندراج کرنا ہوگا۔ رہائشی عمارت کا سلسلہ وار نمبر گھر عمارت کے داخلی دروازے راستے پر کسی نمایاں جگہ پر لکھے گا۔ عمارت میں رہائشی پلیٹس کو عمارت کے ذیلی نمبر لگے گا، یعنی اگر کسی ایک عمارت ہو، اس کے باہر دروازے کے پر نمایاں جگہ پر آپ نے اس کا گھرانہ نمبر لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل گھرانہ نمبر 1 آپ نے ڈال دیا، 0 اور 01 ڈال دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے میم شین سے مراد ہے مردم شماری، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس گھر میں اور بھی خاندان رہ رہے ہو، فیملی رہ رہے ہو، تو اس کو آپ نے یونٹ نمبر جاری کرنے ہیں۔ اگر وہاں پہ 3 رہ رہے تو 1 سے لے کر 3 یونٹس وہاں پہ، اس کا بھی وہی گھر کے سامنے لکھنا ہے۔ دوسرے رہائشی و معاشی عمارت، اگر ایسا عمارت ہو جس میں دونوں یعنی فار ایگزامپل لوگ بھی رہتے ہیں اور وہاں پر بزنس ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ نے رہائشی اور معاشی عمارت میں کے طور پر ظاہر کرنا ہے اور یہاں انٹری کرنی ہے۔ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، گھر ہے، گھر کے کتنے منزل ہے، 3 یا 2 ہے، جتنے بھی ہو، ایک گھر اور کم از کم ایک معاشی سرگرمی ہو، اگر ایک گھر ہو اس میں ایک معاشی سرگرمی ہو تو اس کو کس طرح جو ہے لکھنا ہے، گھر لکھنا ہے، اس کے گھر کے اندر کتنے گھرانے، فار ایگزامپل ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر ایک گھرانہ ہے تو دوسرا گھرانہ اس کو اس طرح شو کرنا ہے۔ معاشی سرگرمی، اگر ایک گھر ہو اس کے گھر کے اندر ایک معاشی سرگرمی ہو، ایک بزنس کارنر ہو، اور اگر دوسرا بھی ہو تو اس کو بھی اس طرح شو کرنا ہے۔ عام اجتماعی رہائش گاہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پلیٹ ہو، بازار ہو، مارکیٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی ایک پلیٹ ہو، اس پلیٹ کے اندر اگر زیادہ فیملیز رہتی ہو یعنی خاندان رہتے ہو، اس کو یونٹ نمبر دینا ہے۔ اسی طرح ایک گھر یا پلیٹ میں ایک سے زیادہ گھرانوں کی صورت میں ہر گھرانے کا الگ اندراج ہوگا۔ معاشی سرگرمی میں اگر کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو تو اس گھرانے کا شمار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی معاشی جگہ ہے، بلڈنگ ہے، اور اس میں بھی بزنس ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی رہائش پذیر بھی ہے تو اس کا بھی شمار ہوگا۔ گھرانے کی سطح پر کی جانے والی معاشی سرگرمی جس سے گھرانے کی آمدنی حاصل ہو رہی ہو تو اس کا اندراج کرنا ہے۔ ہر معاشی سرگرمی کو PISC کوڈ دینا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ معاشی عمارت، اگر کوئی ایسا عمارت ہو جس پر مکمل طور پر بزنس ایکٹیویٹی ہو اور وہ عمارت 2-3 منزلوں پہ جو ہے مشتمل ہے تو وہاں پہ آپ نے یونٹس دینے ہیں، پھر کم از کم 1 یونٹ ہونا چاہیے۔ معاشی سرگرمی میں کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہو تو اس کا بھی الگ اندراج کرنا ہے۔ اگر 1 منزل عمارت ہو، تمام یونٹس کا اندراج 1 منزل ہے تو اس کے جتنے بھی یونٹس ہیں اس کے اندر جتنے بھی اور کاروباری کارنرز ہیں ان کا الگ جو ہے اندراج کرنا ہے۔
اگر 2 منزلہ عمارت ہو دونوں منزلوں کے تمام یونٹس کا اندراج کرنا ہے، اگر 3 منزلہ عمارت ہو تو تینوں منزلوں کے تمام یونٹس کا جو ہے وہ اندراج کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری سائٹ پہ اگر اس سے زیادہ منزل ہو تو اس کا بھی اندراج کرنا ہے۔ معاشی سرگرمی میں اگر کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو تو اس گھرانے کا شمار کرنا ہے۔ اور آگے پیارے ویورز، لسٹنگ اپلیکیشن میں پیرس خانہ جات کے اندراج کا پریکٹیکلی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی شمار کنندہ کو یہ ٹیبلٹ دیا جاتا ہے تو لسٹنگ اپلیکیشن لاگ ان کرنے کے لیے متعلقہ شمار کنندہ کو اس کا لاگ ان کوڈ اور پاسورڈ PBS کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ تو جو ہی وہ اس ٹیبلٹس کو آن کرے گا تو اس کو یہ اسکرین نمودار ہوگا۔ تو یہاں پر ملازم کا کوڈ جو لکھا ہوا ہے اور یہاں پر وہ PBS کی طرف سے جو کوڈ دیا جاتا ہے یہاں پہ وہی انٹر کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے جو وہی جو پاسورڈ دیا جاتا ہے اس پاسورڈ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جب ٹیبلٹس کو آن کرنا ہے تو شمار کنندہ جو ہے اپنا کوڈ اور پاسورڈ ڈائل کرے گا۔ ایک دفعہ جب یہ آن ہو جائے تو دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اگر اس میں کوئی ایررز آ رہا ہو تو آپ اپنے متعلقہ سپروائزر سے اسی وقت پوچھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ کوڈ وغیرہ جب ڈال کے تو لاگ ان کرے، یہ بٹن دبا کے یہ لاگ ان ہو جائے گا۔ جب یہ لاگ ان ہو جائے گا تو پھر لسٹنگ اپلیکیشن کی یہ مین سکرین ہے۔ اس مین سکرین کو دیکھیں، یہاں پہ سب سے پہلے پوائنٹ 1 ہے۔ یہ پوائنٹ 1 یہاں دی گئی 3 لائنوں والی نشان کو دبانے سے اس اپلیکیشن کے مینو کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لسٹنگ اپلیکیشن کی مینو سکرین دکھاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ جب آپ یہ 3 نقطوں والا یہ آپشن پر دبائیں گے تو یہ مینو کھل جائے گی۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ نمبر 2 پہ دیکھو، یہاں پہ ٹیبلٹ کے یوزرز کا نام اور اس کے کام کی نوعیت کا نام نمودار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ٹیبلٹ جو استعمال کر رہا ہے اس کا نام نمودار ہوگا۔ اور یہاں پہ نمبر 3 پہ جو ہے آخری بار امپورٹ کا وقت، ٹائم اور تاریخ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر وہی جو لاسٹ ٹائم یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یس، وہاں پہ وہی تاریخ اور ڈیٹ استعمال ہوگی۔ نمبر 4 پہ شمار کنندہ جیسے امپورٹ کرے کو دبائے گا تو اس ایک سب سکرین نمودار ہو جائے گی۔ متعلقہ شمار کنندہ اپنے ضرورت کے مطابق آف لائن یا ان لائن ڈیٹا بحال کرنے یا ڈیٹا کا بیک اپ کرنے کے لیے کسی ایک آپشن پر جو ہے دبائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نمبر یہ 5 نمبر یہ اسکرین نمودار ہو جائے گی۔ یہاں پر متعلقہ شمار کنندہ کو اسائن کردہ بلاکس کی تعداد ملے گا۔ یہاں پر اس کو کتنے بلاکس ملے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کو 1 بلاک ملا ہے تو اس بلاک کی تعداد ہوگی۔ اور نمبر 6 پہ آتے ہیں، یہاں نمبر 6 پر متعلقہ شمار کنندہ کے مکمل کردہ بلاکس، اس نے کتنے بلاکس ابھی تک مکمل کی ہے تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ ہوگا۔ اگر ایک بھی مکمل نہیں کیا ہے تو 0 ہوگا۔ اور اس کے بعد نمبر 7 پہ جو ہے یہ متعلقہ بلاکس کا کوڈ ہوگا اور اس کا سٹیٹس جاری یا مکمل ہوگا کہ اس کو جو بھی بلاک کوڈ ملا ہے اس کا سٹیٹس ہوگا کہ وہ جاری ہے یا اس نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے تاریخ کا جو ہے آغاز ہوگا اور اس کا اختتامی ڈیٹ ہوگا اور نیچے جو ہے مکمل پتہ ہوگا۔ اس کے بعد لسٹنگ کو شروع کرنے کے لیے یہاں پہ دبائے گا۔ جب وہ آگے لسٹنگ شروع کرے تو یہاں پہ دبا کے اس طرح اسکرین مینو آ جائے گی۔ اس طرح مینو جب آ جائے گی تو یہاں پہ کچھ آپشنز دیے ہوئے،
آج کے درپیش مسائل، اگر اسی دوران اس کو جو بھی مسئلے درپیش ہوئے تو وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ وہ عمومی فریکوینٹلی آسک کوسچنز دیکھ سکتا ہے، اور یہاں پہ تبدیل پاسورڈ چینج کرنا، اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں بند کرنا، لاگ آؤٹ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد یہاں دوسرے اسکرین پر آتے ہیں جب پروفائل پہ اسکرین پر شمار کنندہ اپنی پروفائل دیکھ سکتا ہے، جس میں شمار کنندہ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، عہدہ، گریڈ، یہ ساری چیزیں اگر یہ شمار کنندہ یہاں اس پروفائل پر جو ہے وہ کرے گا تو اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، عہدہ جو ہے اور گریڈ جو ہے اور سی ڈی کوڈ ہے اور ای میل جو ہے، جنس جو ہے اور فون نمبر جو ہے، تعلیم جو ہے، سب کچھ اپنا ہی دیکھ سکتا ہے۔ پروفائل میں کسی بھی اگر یہاں اسی پروفائل میں کسی قسم کی غلطی کی صورت میں شمار کنندہ اپنے سپروائزر کو مطلع کر کے درستگی کروا لے، تو اس کو چیک کرنے کے بعد جب آگے بڑھے گا تو یہاں پر اس طرح ایک اسکرین نمودار ہوگا۔ شمار کنندہ جیسے ہی امپورٹ کرے کو دبائے گا تو ایک سب اسکرین نمودار ہو جائے گی۔ متعلقہ شمار کنندہ اپنی ضرورت کے مطابق اپ لائن یا ان لائن ڈیٹا بحال کرنے یا ڈیٹا کا بیک اپ کرنے کی کسی ایک آپشن پر دبائے گا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں 3 آپشن ہے، آف لائن سے بحال کرنا، ٹھیک ہے، ان لائن سے بحال کرنا اور بیک اپ ہے، اگر نہیں چاہیے تو کینسل کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ایک اسکرین جو ہے اوپن ہو جائے گا، اگر آپ نے ان لائن کر لیا تو بھی ایک اسکرین اوپن ہو جائے گا۔ یہاں اس اسکرین میں پر شمار کنندہ اپنے مکمل کردہ کاموں کا خلاصہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھو یہاں پر اس نے جتنا بھی کام کیا ہو، یعنی جتنی عمارتیں اس نے کی ہو، اس کو سب سے پہلے اپنا بلاک کوڈ نظر آئے گا، اس بلاک کوڈ کے اس نے جتنی بھی عمارتیں کر لی ہو، ٹھیک ہے، یونٹس کا اندراج کیا ہو، گرانوں کا اندراج کیا ہو، تو یہ جو ہے اس سب کا جو ہے وہ ڈیٹیل خلاصہ یہاں پر ملے گا۔ اس اسکرین پر متعلقہ بلاک میں سے لسٹ کردہ عمارتوں کی تعداد، یونٹس اور گرانوں کی تعداد، ہر عمارت کا شمار کا وقت اور عمارت کے اپلوڈ کا سٹیٹس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو معلومات ملے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک جو سے اوپر میں نے بیان کیے، جو اس دن اس کو جتنے بھی پرابلمز درپیش ہوں گے اس میں سے اس کو چیک مارکس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عمومی سوالات کا اسکرین بھی ہے، جو یہاں پر وہ جو ہے جواب دہندہ سے پوچھتا ہے۔ اسکرین پر شمار کنندہ جو ہے مردم شماری سے متعلق عمومی سوالات، ان کے جوابات دیکھ سکتا ہے، یعنی جو بھی سوال ہو۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لسٹنگ کا عمل شروع۔ لسٹنگ کا عمل شروع کرنا ہے تو یہاں متعلقہ بلاک کا کوڈ، اس کا سٹیٹس جاری ہے یا مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھو مردم شماری کا بلاک کوڈ آپ کو ظاہر ہوگا، اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا یا جو ہے جاری ہے، اور آغاز کس ڈیٹ سے اور اختتام کس ڈیٹ سے، آخری تاریخ کون سی ہے، اور آخری اپلوڈ کب کی ہے، مکمل ایڈریس دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نہ یہ آپ کو ابھی لسٹنگ کا کام کا آغاز ہوا ہے، تو یہاں پر نیچے 2 آپشنز آپ کو ظاہر ہوں گے، ایک ہے جاری رکھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ مکمل رکھے۔ اور یہااں پر اوپر بھی ساری ہسٹری آپ کو نظر آئے گی۔ فار ایگزامپل آپ نے پچھلے دن کتنا کام کیا، سارا کتنا کام، کل عمارتیں کتنے کی ہے، کل یونٹس آپ نے کتنے کیے، کل گرانے کی کتنے کے۔ ابھی مزید کام کو اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہو، مزید جاری رکھنا تو جاری کا آپشن پہ دبائے ہے، اگر کام مکمل کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ مکمل بٹن کو دبائے۔ اگر آپ نے جاری بٹن پہ دبایا تو آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ نئی عمارت کا اندراج۔ نئی عمارت کا اندراج کس طرح ہوگا، یہ
دیکھو یہ پرانا بلاک کوڈ ہے، اس بلاک کوڈ میں آپ نے کتنے عمارت ایک کیا ہے اور اس کا تعداد کتنا ہے وہ، اور اس کی نوعیت کیا ہے، رہائشی ہے اور اسٹریٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر یہ 3 کا آپشن آپ دیکھ رہے ہو، یہ 3 کا آپشن یہاں پر 3 ڈاٹس ہے، اگر اس 3 ڈاٹس پہ آپ کلک کریں تو ان درج کیے معلومات میں آپ جو ہے کسی چیز میں ایڈٹ کر سکتے ہو، اور آگے بڑھنا ہے، نئے عمارت کا شامل کرنا ہے تو یہاں نیچے آپشن نمبر 4 دیا ہوا ہے، اس آپشن نمبر 4 پر کلک کرے، نئی عمارت شامل کرے، اس پر کلک کرے تو اس طرح آپ کو جو ہے اسکرین نمودار ہوگا۔ جب اس طرح اسکرین نمودار ہوگا، اس پھر آپ نے اسی جو ہے عمارت کی انٹری کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ تو یہاں نمبر سب سے پہلے عمارت نمبر، یہاں متعلقہ عمارت کا سلسلہ وار نمبر نمودار ہوگا۔ آپ نے اوپر ایک عمارت کیا تھا، ابھی آپ نے دوسرا ایڈ کیا تو 2 یہاں پہ جو ہے شو ہو گئے، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اس خانے میں اس بار میں آپ نے اس گلی کا نام، محلے کا نام یا علاقے کا نام انٹر کرنا ہے، اور یہاں نمبر 3 پہ آ جائے تو یہاں پر میپ دکھائی دے رہا ہے، میپ میں یہاں پلس اور مائنس کا نشان ہے، اور یہاں پلس اور مائنس کا نشان جو ہے یہ اس سے آپ میپ کو جو ہے زوم آؤٹ کر سکتے ہو اور زوم ان کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، یہاں پر 2 آپشنز ہیں، آپ کو یہاں سے شمار کنندہ سپارکوں کی امیجری کا انتخاب کر سکتے، اس امیجری پر عمارتوں کو بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور جہاں جو ٹھیک خود کار طریقے سے نہ ہے وہاں شمار کنندہ جو ہے اس امیجری کی مدد سے بآسانی متعلقہ عمارت کو خود سے جیو ٹیک کر سکتے ہیں۔ جی اب جس عمارت کے سامنے کھڑے ہو وہ اگر نقشے میں خود کار نہیں آ رہا ہے تو آپ نے یہاں جو ہے جیو ٹیک کرنا ہے اس عمارت کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو تو نقشے میں وہی جگہ آپ کے نقشے پہ نمودار ہوگا، اور اس نشان پر اگر جو ہے شمار کنندہ کلک کرے گا تو آپ کو اسی بلاک کا، اسی عمارت کا جو ہے وہ نمبر شمار نظر آئے گا، یعنی جس عمارت کو آپ نے ایڈ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں نمبر 6 پوائنٹ پہ آتے ہیں، 6 نمبر پوائنٹ پہ اس نشان کو دبانے سے شمار کنندہ نقشے پر اپنی پوزیشن دیکھ سکتا ہے کہ وہ بلاک میں کس جگہ پر ہے۔ یہ پوزیشن دیکھ رہے ہو نقشے پہ، یہ نمبر، یہ نشان اگر آپ شمار کنندہ نے دبا لیا تو وہ اپنی پوزیشن دیکھ سکتا ہے کہ میں نقشے کے کس کارنر یا کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اس کے بعد یہ نشان دیکھ رہے ہو اگر آپ، یہ نشان، اس نشان کو دبانے سے شمار کنندہ نقشے میں بلاک پر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نقشے میں جو بلاکس دیے ہوئے اسی بلاکس پہ جا سکتا ہے۔ پھر مزید 8 نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جاری رکھے، اگر مزید آپ جانا چاہتے ہو، کام کو جاری رکھنا چاہتے ہو تو اس پہ کلک کرے، جب اس پہ کلک کرے تو نئی عمارت کی نوعیت کا اندازہ کرنا ہوگا۔ پھر آگے ایک اسکرین نمودار ہوگا، اس اسکرین میں جو ہے آپ نے عمارت کا جو ہے نوعیت کا اندازہ لگانا ہے، اور عمارت کی جو ہے نوعیت کا اندراج کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے پچھلے اسکرین پر عمارت کو جو ہے اس کا اندراج کر لیا، اس کو نمبر دے دیا، شمار دے دیا، اب اس عمارت کا ذکر آپ نے نہیں کیا کہ یہ عمارت رہائشی طور پر استعمال ہو رہا ہے یا معاشی طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو آپ نے یہاں پہ ذکر کر لیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں نمبر 2، یہاں پہ یونٹس کا ذکر ہونا ہے کہ یہ آپ کون سا جو ہے نوعیت اس میں ڈال رہے ہو، تو نمبر 2 پہ یہ عمارت کا سلسلہ وار نمبر ہے جو خودکار نظام کے ذریعے جنریٹ ہوگا، اور اس سے شمار کنندہ کو متعلقہ بلاکس میں شمار کردہ عمارتوں کی کل تعداد کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں، یہ بار آپ کو ٹیبلٹ پہ نظر آئے گا، یہاں مین بات یہ ہے، وہ تو پہلے سے جو خودکار آلات سے جنریٹ ہوگا، یہاں یہ خانہ آپ نے اس اسکرین میں پول کرنا ہے، یہ نمبر 3 میں، یہاں پر آپ نے اگر اس
بار پر کلک کیا تو آپ کے سامنے اس طرح مینو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس مینو میں جو ہے لکھا ہوگا ریاشی ہے، کثیر المنزلہ ہے، ریاشی ہے، کثیر المنزلہ ہے، معاشی ہے. یہ مینو نظر آئے گا. اس مینو میں اگر آپ جس عمارت کو آپ نے سلسلہ نمبر دیا ہے، یہ عمارت اگر جو بھی ہے ریاشی ہے، معاشی ہے، تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. جب کلک کر لیا تو اس کے بعد اس عمارت کو یہاں پہ شامل کرنا ہے. لاسٹ پہ جو ہے یہ بٹن جو ہے نئی یونٹ کو شامل کرنا. اگر یہ عمارت ہو گئے تو آپ نے اس کو نئی عمارت پہ آ گئے تو نئے کو شامل کر سکتے ہو. اگر آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو جو ہے محفوظ کر سکتے ہو. اس کے بعد نیکسٹ اسکرین جو آپ کے سامنے آئے گا، یعنی ریاشی عمارت میں یونٹ گرانوں کو آپ نے ایک عمارت کو اندراج کر لیا. اب اس عمارت کے اندر جو یونٹس ہیں اس یونٹس کا کس طرح اندراج کرنا ہے. یا ایک ریاشی عمارت ہے، اس میں اندر اور گھر بھی ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر اور بھی فیملیز رہتی ہے، یعنی ان گھرانوں کا پھر کس طرح اندراج کرنا ہے. یہ سب کچھ تو پہلے سے، یہ پورشن تو پہلے سے ہی لکھا ہوگا جو آپ نے پچھلے اسکرین یہ کوڈ ہے تو پہلے سے ہے. گھرانہ ہے جو ہے عمارت ہے، یہ یونٹ تو آپ نے پچھلے اسکرین پر یہ کر لیا، اور پچھلے اسکرین پر آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ رہائش ہے. اب اس اسکرین پر آپ نے دو چیزیں، ایک تو یونٹ کی نوعیت ہے. فار ایگزامپل یہاں پر کتنے جو ہے یہ رہائش کا جو ہے اس کا نوعیت کیا ہے، گھر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 میں شمار کنندہ ڈراپ ڈاؤن مینو سے متعلقہ یونٹ کا انتخاب کرے گا. رہائشی عمارت میں یونٹ گھر ہوگا. اگر یہاں پر آپ نے یونٹ کا انتخاب کرنا ہے تو یہ بار پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے یونٹ کا انتخاب کرنا ہے. رہائشی، یہ یاد رکھے پیارے ویورز کہ رہائشی عمارت میں جو ہے یونٹ ہوگا، گھر تصور ہوگا، یعنی وہاں پہ ایک الگ گھر ہوگا. تو آپ نے گھر پر کلک کرنا ہے. گھر پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ایک اور جو ہے بار آئے گا. ایک سوال ہوگا، کیا کوئی یہاں رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو اس بار پر آپ نے کلک کرنا ہے. جی ہاں یا نہیں کا آپشن آپ کو ملے گا. تو جی ہاں آپشن آپ کو مل گئے تو آپ نے اس پر کلک کیا ہے. اگر نہیں کوئی نہیں رہتا ہے تو آپ نے نیکسٹ آپشن پہ کلک کر رہا ہے، کوئی گھرانہ درج نہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو نیکسٹ آپشن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اور گھرانہ آپ درج کرنا چاہتے ہو تو نئے گھرانہ شامل کریں. اگر نئے اس یونٹ کو محفوظ کرنا ہے تو اس بٹن پر آپ بٹن کو دبائیں. اس کے بعد گھرانے کی تفصیل، یعنی آپ نے گھر جو ہے عمارت کی اندراج کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے یونٹ کا اندراج کر لیا، پھر رہائش کا وہ کر لیا. اب جو ہے گھرانے کی تفصیل، اس گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان کا جو ہے آپ نے تفصیل ڈالنا ہے. تو پھر آپ گھرانے کی تفصیل، یہ مینو آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں بھی ایک فرسٹ بار ہے. اس بار میں گھرانے کے سربراہ کا نام آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 میں پیٹیسیل یا موبائل نمبر منتخب کریں. نمبر 2 میں آپ یہاں پر آپشنز دیے جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں پیٹیسیل ہے یا موبائل نمبر ہے. اگر موبائل نمبر ہے تو یہ اس بار میں آپ نے موبائل نمبر کوڈ کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گھر جو ہے یہ یہاں پر کوئی معاشی سرگرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر وہاں پہ معاشی سرگرمی ہوتی ہے، یعنی سلائی کڑھائی یا کوئی اور کام یا کوئی ڈیفو ہے، تو اس کو آپ نے یہاں اس بار میں مینشن کرنا ہے. اس کے بعد مینشن کرنے کے بعد یہ گھرانہ آپ محفوظ کر سکتے ہو. یہ نیچے بٹن پہ آپ دبا کر کے اس کو محفوظ کر لیا. اس کو محفوظ کرنے کے بعد اچھا آپ کو ایک اور آپشن نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا عمارت ہو جہاں پہ رہائش بھی ہو اور معاشی یونٹس بھی ہو یا معاشی عمارت بھی ہو، یعنی اس میں رہائشی و معاشی عمارت میں یونٹس کا اندراج، پھر یونٹس کا اندراج اس میں کس طرح کرنا ہے. یہاں پہ آتے ہیں، آپ کو یہ مینو نظر آئے گا. اس کے بعد
کہ रिहायशी व माशी मुंतखब करें। अगर वहाँ रिहायशी यूनिट से तो आप इस बटन पर क्लिक करें, अगर माशी यूनिट से तो आप इस बटन पर क्लिक करें। इन दोनों में से अगर आप एक पर क्लिक करोगे रिहायशी में जो है बटन पर, तो एक और पेरिस खुल जाएगा। अगर फिर आपने माशी यूनिट्स पर क्लिक किया तो एक और पेरिस खुल जाएगा। फिर क्या आएगा, अगर आपने माशी यूनिट्स पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह जो है मेनू खुल जाएगी। इस मेनू में ये ऊपर वाला ये चीज़ें तो पहले से लिखी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो बार आते हैं कि अगर वहाँ पे माशी यूनिट से तो वो किस किस्म का यूनिट से, तो इस बार पे आपने क्लिक करना है। इस बार में आपने जो है मेंशन करना है कि यहाँ पे यतीम खाना है या कोई और जो है माशी यूनिट है, ठीक है, या कोई और दुकान है, डिपो जो भी है, और उसके बाद यूनिट में कितने ब्लॉक है, ठीक है। यानी उस जो है ये सवाल सिर्फ कसीरुल मंजिला इमारत में पूछा जाएगा। यहाँ मुतल्लिका इमारत में मंजिलों की तादाद लिखनी है और बेसमेंट को मंजर के तौर पर शुमार नहीं करना। ये यहाँ पे उस वक्त जब कसीरुल मंजिला मंजर जो है इमारत हो तो वहाँ यहाँ पर उस मंजिल की जो है फिगर लिखनी है, तादाद लिखनी है। उसके बाद नंबर यहाँ पे जो है माशी इदारे का नाम, ठीक है, और यहाँ पे माशी इदारे का नाम लिख, यानी माशी इदारे का नाम जो भी हो उसको आप लिख सकते हो। और नंबर 4 पे यहाँ पर पेटीसीएल या मोबाइल नंबर आप जो है लिख सकते हो, ठीक है, और ना देने की वजह मुंतखब कर, अगर वो नहीं देता है तो इन जो है देना नहीं चाहता, इस्तेमाल नहीं करता, नंबर याद नहीं है, ठीक है, इन तीनों में से एक ऑप्शंस पे आप चेक कर सकते हो। माशी इदारे की अफरादी क़ुव्वत दर्ज करें। यहाँ पर इस बार में जितने माशी इदारे के वहाँ पे लोग हैं काम करते हैं तो उनको दर्ज करें। और यहाँ पर इस बार में नंबर 6 वाले बार में माशी सरगर्मी का जो है PSIC कोड जो है वो डाल दे। और उसके बाद इस बार में क्या कोई इदारे में रहता है, अगर वहाँ कोई इसी इदारे में कोई राइश पजीर भी हो तो उसको लिखना है कि हाँ जी हाँ रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद आपको फिर 2 ऑप्शन आएगा, एक नया घराना शामिल करना है। अगर नया घराना शामिल करना है तो इस पे क्लिक करना है, अगर इस यूनिट को महफूज करना है तो इस पे क्लिक करना है। अगर जो है यहाँ देखें तो इस तरह आपने जो है लिस्टिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए पेरिस खाना जात बनाना है, तैयार करना है। नोट, आम और कसीरुल मंजरा इमारत में मुतल्लिका यूनिट के अंदराज का तरीक़ाकार एक जैसा है, मा सिवाय कसीरुल मंजिला इमारत में इमारत की मंजिलों की तादाद भी दर्ज की जाएगी। याद रखें, इमारत में बेसमेंट होने की सूरत में बेसमेंट को इमारत के तौर पर शुमार नहीं करना। अलबत्ता बेसमेंट में तमाम यूनिट्स यानी घरों, घरानों और माशी सरगर्मियों का टेब में मुतल्लिका जगहों पर 0 मंजिल नंबर देकर अंदराज करना है। अगर 1, 2, 3 मंजिला हो और उसकी मंजिल के अंदर जो है बेसमेंट भी हो तो बेसमेंट को जो है आपने नंबर नहीं देना है, उसको नंबर अगर देना है तो उसको 0 नंबर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका काम इस तरह होगा कि आपने कुल इतने इमारत के कुल यूनिट्स इतने, तो काम को अगर मज़ीद जारी रखना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक करें। अगर ये काम मुकम्मल करना चाहते हो तो मुकम्मल करें। आपकी ब्लॉक में लिस्टिंग का काम मुकम्मल करने के बाद मुकम्मल करें या बटन दबाने से शुमार कुनिंदा इन्फॉर्मेटर की एप्लीकेशन पर काम शुरू हो जाते हैं। ये आपके फर्स्ट एप्लीकेशन यानी लिस्टिंग एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हुआ, जो 3 दिन का काम होता है। ये 3 दिन का काम आपने कंप्लीट कर लिया। तमाम घरानों और जो है तमाम घरानों माशी इदारों के कवायद आपने पेरिस के ज़रिए बना लिए। और उसके बाद जो है एक और एप्लीकेशंस है, इन्यूमरेशंस एप्लीकेशंस के ज़रिए अपने मज़ीद काम जारी रखना है।
اس اپلیکیشنز پر بھی آتے ہیں، اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس اللہ.